صلوات پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد علیہ وسلم۔ 1431 کے شہر بہت کی نئی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ جعفر معصومی میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اشرے کی 10ویں مجلس کل 6 بجے شام غریبہ شروع ہو جائے گی سید رفاعی میں۔ ٹی وی کے لیے شام غریبہ ریکارڈ ہو چکی ہے، لیکن ٹیلی ویژن والے چاہتے ہیں اس اشرے کو دیکھ کر کہ ہم ایک اور شام غریبہ بھی ریکارڈ کریں اور کل کی شام غریبہ بھی وہ ریکارڈ کریں گے اور اسی میں جس کو 10 بجے میں روٹین سے بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ علی لائق پر آخری مجلس رات کو 2 بجے شہدائے کربلا میں ہوتی ہے اور عرصہ دراز سے ہو رہی۔ جن حضرات کو علم نہیں ان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ ضرور شریک ہوں۔ روزے میں زری کے سامنے یہ مجلس آج سے کئی برس پہلے صرف اس لیے رکھی گئی تھی کہ ہم عاشور کے دن شام غریبہ کے بعد جا کے سو جاتے ہیں اور یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ 11ویں کی رات ہے جب بیویاں خاک پہ بیٹھی تھی اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ان کی یاد میں کہ ان بچوں پہ کیا گزری، وہ رات بیویوں پر کتنی بھاری تھی، اس لیے وہ مجلس ہوتی ہے۔ شریک ہو آپ حضرات۔ سلسلہ گفتگو جو کہ مسلسل ہم نے معرفت الہی کی چھاؤں میں کی، کہ معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی جب تک ان معصومین سے قربت، محبت اور مودت کا حق ادا نہ کیا جائے۔ یہی ہیں اللہ کے محبوب ترین بندے جن کے لیے اللہ کہتا ہے یہ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے۔ وجہ خلقت کائنات یہ ہستیاں ہیں اور اللہ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش رکھے اپنی ذات کے لیے تو ان سے محبت اور مودت کا حق ہمیشہ ادا کرتا رہے۔ معرفت نہ ہونے کی بنا پر مورخین نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار جب دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی تمام احکامات آ چکے، اب کوئی نیا حکم آسمان سے آنا نہیں تھا، شریعت مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہے اپنی جہالت کی بنا پر کہ آسمان کے لوگوں نے اس گھرانے سے رشتہ توڑ لیا تھا، تو وہ انتہائی احمق ہے، بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ اللہ کے وجود سے انکار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ آپ جب کسی سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے گھر جاتے ہیں اور اگر
اس بزرگ کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ اس کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا تعزیت میں نہیں جاتے آپ؟ کیا سویم چالیسویں میں نہیں جاتے؟ کیا اس کے بچوں کو آپ محبت کی نگاہ سے خیریت پوچھنے نہیں جاتے؟ تو آسمان کیا اخلاقیات سے گیا گزرا ہے؟ وہ جبریل امین جو بچوں کے جھولے جھلانے آتے تھے، کیا بعد رسول اس گھر پہ پھر کبھی نہیں آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل اس گھر کو بھول جائے اور اللہ اس گھر کو بھول جائے؟ اس لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہی تو نہیں آتی مگر امام کے پاس ملک آتا ہے اور اب بھی آ رہا ہے۔ ہاں، اگر قرآن میں سورہ قدر نہ ہوتا تو جہالت کی بات تاریخ میں لکھ دی جاتی۔ جب قرآن موجود ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم، اللہ کے اذن سے، اپنے رب کے اذن سے فرشتے اور روح آسمان سے اترتے ہیں۔ کب؟ شب قدر، اور وہ امر لے کر آتے ہیں۔ کل امر اللہ، اس کا ارادہ، اس کا پورا نظام لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور امر اسی پر اترے گا جو امر کا مالک ہوگا، یعنی صاحب امر۔ کعبے کی چھت پہ نہیں اترتے شب قدر میں، مولویوں کی چھت پہ اور گھر میں نہیں اترتے۔ صاحب امر کو اترتے ہیں۔ تو سورہ قدر ابھی تو نازل ہوا نہیں، جب پیغمبر پر وحی آ رہی تھی اس وقت نازل ہوا تھا سورہ قدر، اور پیغمبر سے کہا جا رہا تھا کہ فرشتے صاحب امر پہ اترتے ہیں اور آپ نہ ہوں گے پھر بھی اترتے رہیں گے۔ سورہ منسوخ نہیں ہوا۔ تو جب پوچھا گیا امام سے کہ رسول کی زندگی میں جب پہلی شب قدر آئی تھی تو فرشتے کس پر اترے تھے؟ رسول نے کہا میری بیٹی فاطمہ کا۔ تو ملک آتا رہے گا، ملک آتا رہے گا۔ بعد وصال پیغمبر جناب سیدہ نے مولا علی سے کہا کہ ملک مسلسل روز آتا ہے میرے پاس اور مجھے وہ باتیں بتاتا ہے۔ حکم الہی یہ تھا کہ چونکہ بیٹی باپ کے غم سے رنجیدہ ہے، اس لیے جاؤ سیدہ کے دل کی ٹھارس بنو، ان سے باتیں کرو۔ مولا علی قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے اور کہا جیسے جیسے تمہیں ملک سناتا جائے تم اسے بیان کرتی جاؤ، میں لکھتا جاتا ہوں، میں لکھتا جاتا ہوں۔ اسی کا نام ہے صحیفہ فاطمہ، اسی کا نام ہے صحیفہ فاطمہ، جو امام زمانہ کے پاس ہے کتاب۔ پوچھا گیا امام صادق سے آپ کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے؟ کہا ہے۔ امام رضا سے پوچھا گیا آپ کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے جو بی بی نے لکھوایا حضرت علی کو، جو اللہ کے حکم سے ملک سنا رہا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا قرآن میں اور صحیفہ فاطمہ میں کیا فرق ہے؟
ہر امام نے فرمایا صحیفہ فاطمہ میں قیامت تک ہر ملک میں جتنے حاکم آئیں گے سب کے نام اور ان کی ولیتیں لکھی ہیں اور ان کے مظالم لکھے ہیں کہ وہ انسانیت پہ کیا کیا ظلم کریں گے، اور اس میں قیامت تک جتنے دشمن سیدہ کے پیدا ہوں گے ان کا نام لکھا ہے، اور جتنے دوست پیدا ہوں گے ان کے نام لکھے ہیں اور ان کی ولیتیں لکھی ہیں اور ان کے اعمال لکھے ہیں۔ ہم صحیفہ فاطمہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے۔ اس میں پیغمبروں اور ائمہ کی عبادتوں کا حال لکھا ہے۔ جب کسی نے کہا سید سجاد سے کہ آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ نماز میں گریہ کرتے کسی کو نہیں دیکھا، تو آپ نے کہا صحیفہ فاطمہ لاؤ، اور پھر آپ نے صفحات الٹے اور علی کی نماز سنانا شروع کیا۔ کہ تو کیا کہتا ہے علی جیسی نماز اب تک سید سجاد نہیں پڑھ سکتا۔ صحیفہ فاطمہ میں علی کی عبادت کا حال لکھا، تو یہ باتیں تو معرفت کی ہیں اور ائمہ سے منقول ہیں، اور معصوم کی حدیث کے لیے یہ ہے کہ جب تم یہ سنو کہ فلاں امام نے یہ فرمایا، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، پہلے تو یقین کرو، اور اگر تمہارا نفس ماننے کو تیار نہیں ہے، خبردار یہ مت کہنا غلط ہے معاذ اللہ یا جھوٹ، ہماری حدیث ہمیں واپس کر لینا، بس اتنا کہہ دینا امام سمجھ میں نہیں آئی واپس، تاکہ احترام ائمہ تو رہے۔ پھر سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے، تو تمہارے ماننے سے کیا دین چلتا ہے؟ کسی کے ماننے نہ ماننے سے دین نہیں چلتا، کسی کے ماننے نہ ماننے سے دین نہیں چلتا۔ ایک حرم کا بچہ امام حسن کو تحفے میں لا کر کسی نے مسجد میں دے دیا، اس بچے کو امام حسن ہرنی کے بچے کو گھر میں لائے تو حسین کی آنکھ میں آنسو آ گیا، نانا کے بعد پہنچے کہا میرے لیے بٹھا لیا گود میں، اب وہ تو تحفے میں ایک ہی لایا تھا۔ آپ نے فرمایا حسین کاندھے پہ بیٹھو، نانا بیٹھ چکا، ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے، ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے، ورنہ ہم روئیں گے، ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے۔ جبریل امین آ گیا، پہلو پہ بیٹھے رسول اللہ، تو کیا جبریل ہرنی کا بچہ نہیں لا سکتے تھے اور خود آ گئے؟ لیکن آئے ہیں تو کہا ایک پیغام لایا، اللہ کہتا ہے کہ ہرنی کا بچہ حسن کو مل گیا، حسین مانگ رہے ہیں، ان سے کہیے ہرنی کا بچہ تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر حسین چاہیں تو جبریل امین اپنے پروں پہ انہیں بٹھا کے کائنات کی اور جنتوں کی سیر کرائے۔ نہیں سمجھے؟ ملک کا کام صرف وہی لے کے نہیں آنا، وہی لایا ہے پیغمبر پہ، آپ سے شریعت اور فقہ کو وہی مت سمجھا کیجئے، بچوں کا کھیل بھی وہی بن کے آتا ہے۔ بہت والے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں کی جواب میں 50 اشرے پڑھ سکتا ہوں کہ کیوں۔ آپ پوچھتے جائیے حسین پوچھتے رسول پہ نماز میں کیوں آئے، میں آپ کو جواب دوں گا گھنٹوں، وجہ بتاؤں گا کیوں۔ ہرنی کے بچے سے بچے کیوں کھیل رہے ہیں میں بتاؤں گا، رسول ناقہ کیوں بنے ہیں بچوں کے لیے آپ سوال کیجئے میں بتاؤں گا کیوں۔ ایک نہیں گھنٹوں میں آپ کو جوابات دیتا چلا جاؤں گا اور آپ کی عقل میں اترتے جائیں گے۔
معرفت بھی تو ہو. اگر علم اتنی آسانی سے دل و دماغ میں اترتا تو 72 فرقے آج ثواب کے ساتھ یہاں بیٹھے. یہ معرفت کی رات ہے. کل صبح معرفت کا دن طلوع ہونے والا. یہ رات معرفت میں گزارنے کے لیے ہم مذاخانوں میں اور جلوسوں میں ہیں. کہ معرفت کا ارتقا کیسے ہوتا. کہیے حسین سے سیر کرا دیں پروں پہ بیٹھ. حسین نے کہا ہرنی کا بچہ چاہیے. ہرنی کا بچہ چاہیے. بس اتنی دیر ہوئی تھی کہ مسجد نبوی میں ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. ہرنی قریب آئی. پیغمبر سے باتیں ہونے لگی ہرنی کی. کہ تیرا آنا کیسے ہوا. کہ میرے 2 بچے تھے. دوپہر کو ایک شکاری ایک بچہ چھین کے لے گیا. میں اس کے غم میں تھی. لیکن ایک بچے کو سینے سے لگائے تھے اور اسے دودھ پلا رہے تھے. ایک ملک جنگل میں آیا اور اس نے مجھے گھیر کر کہا کہ اس سے پہلے کہ نبی کے نواسے کی آنکھ سے آنسو ٹپکے اپنے بچے کو لے کر تیز چل اور میں تجھے لے کے چلتا ہوں راستہ بتاتا ہوا. ملک تو ملک ہرنی پہ بھی آتا ہے. ہرنی کا بچہ مل گیا. اب اس کے آگے کا سنانا کہ جب ماں کو دیکھ لیا بچوں نے تو تھوڑی دیر تو کھیلے تھے کہ دونوں نے اپنے بچے ہرنی کو واپس کر دیا. اور اب جب لے کے وہ چلی دونوں بچے تو کہتی چلی کائنات میں ایسے امام نہیں ہوں گے. کچھ دیر کی بات تھی. ملائکہ کا نزول ہونا تھا. نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ ملک صرف مجھ پر نہیں آتا. صرف مجھ پر نہیں آتا. زہرا سو جائے تو چکی چلانے آتا ہے. علی میدان جنگ میں لڑے تو بدر میں آتے ہیں. بچے سو رہے ہیں تو جھولا جھولانے آتے ہیں. بچوں کی کوئی خواہش ہو تو ملک آتا ہے. تو پھر جبریل آئیں گے نہیں, اس کے بعد نہیں آئیں گے. یہ فرشتے پھر نہیں آئیں گے. تو ان کا پھر کام کیا ہے, ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ یہ خلق کس کے لیے ہوئے؟ واہ 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 واہ. ہر ایک کو دعویٰ ہے ایک ملک ہمارے ادھر ہے اور ایک ملک ادھر ہے. تمہارے ساتھ ہے, حسن حسین کے ساتھ ہے. نواب ہو کہ 2 فرشتے ساتھ رہے اور جب قبر میں اترو تو 2 پھر آئے. سارے ملائکہ کی ڈیوٹیاں تمہارے ساتھ لگی اور جب مرنے لگو تو ملک الموت آئے تو 5 فرشتے تو تم پہ اترتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو ہر ایک مان رہا ہے. تو کیا صرف مسلمان دعوے دار ہے کہ 5 فرشتوں سے ہماری ملاقات ہے؟ 2 تو یہ ہو گئے, 2 قبر میں ملیں گے اور 1 موت کے وقت آتا ہے. تو 5 سے تو ہر انسان ملتا ہے. تو کیا صرف مسلمان ملتا ہے؟ پھر یہودی پہ کون ملک الموت آتا ہے؟ وہ یہودی ملک الموت ہے. عیسائی پہ کون آتا ہے؟
ارے تو عیسائی یہودی کافر مشرک پر بھی 5 فرشتے آ رہے ہیں. ہلکے بڑھ گئے، ہلکے بڑھ گئے. آنے پہ حیرت نہیں ہے، یہ نہ آئے تو حیرت ہے. آنے پہ حیرت نہیں ہے کہ آل محمد کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس پہ کوئی حیرت نہیں ہے ہم کو. 12 حجاب سے نور محمد نکلا اور ایک ایک حجاب میں 12 برس رہا. صدیوں کا سفر ہے نور محمد، اور پھر اس کا جبروت، پھر اس کا کرم. نور محمد سجدے میں گرا. 12 برس تک نور محمد نے اللہ کو سجدہ کیا. حدیث نور جیسے آئے نور ہے، سورہ نور ہے، ویسے ہی حدیث نور کی. 12 برس کے بعد اللہ نے کہا سجدے سے سر اٹھا. جب سجدے سے سر اٹھا تو اس کے جبروت میں نور محمد کی پیشانی پر نورانی پسینے کے قطروں کو ٹپکایا. جب سجدے سے سر اٹھا، نور کا سر ہلا تو وہ پسینے کے قطرے ٹپکے. ہر قطرے سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بنائے، پھر ملائکہ بنائے. تو کیا ہے ملائکہ؟ محمد کا پسینہ. اور حسن حسین کیا ہے؟ محمد کا خون. پسینہ اگر خون کے پاس نہ آئے، معرفت جب میں پڑھتا چل رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی کی عقل میں ہوتا رہا، کسی کی عقل میں نہیں ہوتا رہا. تو میں آپ کی عقلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور دیکھیے اللہ جتنی عقل دے دیتا ہے اتنی ہوتی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. کوئی سمجھ پڑ جائے گا. لیکن پھر بھی امام نے فرمایا جو ہمارا ذکر سنے اللہ اس کی عقل میں اضافہ کرتا جاتا ہے. اضافہ جتنا ذکر سنو گے عقل بڑھتی جائے گی. اور ہر سطح کی عقل والے کو تم نے دیکھا بھی ہے اور پرکھا بھی ہے. ایسا نہیں کہ تم ان باتوں سے واقف نہیں ہو، اچھی طرح واقف ہو. 28 رجب کی رات فرشتے عرش سے اترے تھے. خود نہیں اترے تھے، بھیجے گئے. اللہ نے بھیجا تھا جبریل امین کو، جا کے کہہ دو حسین سے یہ لاکھوں فرشتوں کا لشکر ہے، یہ سب انسانی شکل میں آ جائیں. کیا ہے؟ عراق شام کا لشکر، جیسے بدر میں فتح کیا تھا یہ یلغار کر دیں گے. کیا مرضی ہے حسین؟ تمہیں محتاجی نہیں ہے انسانوں کی. یہی فرشتے تمہاری طرف سے لڑیں گے. اور پھر فرشتے تو فرشتے جناتوں کے لشکر آ گئے. انہوں نے کہا راستے پر تو ہم چل سکتے ہیں، اور چلو کربلا نہیں جانے دیں گے. فرشتوں کو بھی واپس کر دیا، جناتوں کو بھی واپس کر دیا. لیکن عاشور کو پھر آئے، جبریل بھی آئے، ملائکہ بھی نہ آتے. کیسے نہ آتے؟ حکم الہی تھا سب جاؤ. اس لیے کہ اس دن اللہ کربلا کے خطے کو، فرش کربلا کو فرش معلیٰ بنا رہا تھا. معلیٰ کا لفظ صرف 2 جگہ ہے، یا عرش معلیٰ یا کربلا ہے معلیٰ. اس کی نظر کرم تھی، کربلا پہ اس کی نگاہ، یعنی حسین پہ نظر تھی. اور پیغامات مسلسل آ رہے. جبریل امین گئے نہیں، سرکار پہ آتے تھے وہی سنا کے واپس چلے جاتے تھے. وہاں کے بھی تو کام تھے ان کے. عاشور کے دن تو کوئی بھی کام کرنا حرام ہے، کوئی ذاتی کام نہیں ہوگا.
پڑھ لو مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی نے امام صادق کے حوالے سے لکھا ہے، جو عاشور کے دن اپنا ذاتی کام کرے گا کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کاروبار بند کر دو، دنیاوی کام بند کر دو، جو سال بھر کرتے ہو اسے روک دو، ہاتھ نہیں ملاتے، عادت ہے لوگوں کی ہاتھ ملانا شروع کر دو، عاشور کی شب ہاتھ نہیں ملانا۔ مصافحہ خوشی کی چیز ہے، جو بھی خوشی کا کام آج رات سے متروک ہے، عاشور تک ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے، سلام نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرنا منع ہے۔ شب عاشور دعا نہیں کی جاتی، عاشور کے دن دعا نہیں کی جاتی۔ 8 دن تو گزر گئے نا دعا کرتے کرتے۔ امام سے پوچھا گیا کہ دعا کیوں نہیں ہوتی شب عاشور اور عاشور؟ کہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی تمہارا محسن ہو، مدد کرتا ہو، اور ایک دن اچانک تم دیکھو اس کے گھر میں آگ لگ گئی، تو اس کے گھر پہ تم کھڑے کر کے کہو 10,000 روپے دے دیجئے، اس کا گھر جل رہا ہے، تم روپے مانگ رہے ہو، ظاہر خاموش ہو جاؤ گے کہ آج یہ مصیبت میں ہے۔ آج ہم اس کی مصیبت پر وہ کام کریں جو یہ چاہتا ہے، اور ان کی مرضی ہے صرف رویا جائے، صرف ذکر حسین، ساری خوشیاں مطلوب، پیر میں نالین نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، گریبان کھلا ہوا ہو، آستین کے بٹن کھلے ہوں، اور پوری رات اور پورے دن کوئی ذکر سیاسی اور ایسا اور ویسا، جب بھی بولو حسین، جو بات کرو کربلا کرنا۔ کیا مشکل ہے؟ صرف ذکر حسین۔ اور پھر عاشور کے دن تو تسبیح بتا دیا، اور ایک ایسا کام بتا دیا کہ قاتلان حسین پر مسلسل لعنت کرتے رہو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، حسین اور ان کے اصحاب کو جس نے قتل کیا اس پر خدا کی لعنت۔ یہ حکم امام ہے، چوتھے امام کا حکم، پانچویں امام کا حکم، تمام ائمہ کا حکم۔ میں نے سنا دیا، میں نے بتا دیا۔ اشرا میں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے یہ، یا جتنے بھی اشرے پڑھنے اور پڑھتا رہا ہوں، میرا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ اس کے پیچھے کوئی شور ہے یا کوئی بڑے عہدے کی تمنا۔ یہ سب میں مطلوب کر چکا، یہ سب میں چھوڑ چکا، یہ خیالات میرے ذہن میں نہیں آتے۔ صرف ایک دھن ہے کہ میں اپنی اس نسل تک معرفت پہنچا۔ مجھے یہ علم آتا ہے کہ یہ بتا رہا ہوں، ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہے، معرفت الہی ہوتا تو ہو رہا ہوتا، اور سب سیکھ رہے ہوتے۔ بہتی بہتی باتیں لوگ کرتے ہیں، آل محمد کے ذکر پر، علی کے ذکر پر لوگوں کو ہذیان ہو جاتا ہے۔ ہم اس ہذیان سے بچانا چاہتے ہیں۔ ارے یہ تو زندگی کا ہذیان ہے، کہیں مرتے وقت نہ ہو جائے، وہ زیادہ خطرناک ہے، دم نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نظام دم اٹک جاتا ہے، محبت موت آسان کر دیتی ہے، اور پھر پھول کی طرح سفر ہو جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، جس نے حق ادا کر دیا محبت اور مودت کا، مرنے کے بعد اس کے چرچے ہوتے ہیں، حسین اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی طریقہ ہوگا، کوئی بھی طریقہ ہو، کہیں تاریخ میں اس کا نام رہ جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیسے نام تاریخ میں آپ کا درج ہو جائے گا۔ اس کے لیے حسین نے خود خواب میں آ کر لے جا کر علماء کو جنت میں ایک پورا بہت بڑا دفتر دکھایا کہ بڑے بڑے رجسٹر رکھے تھے، اور ملائکہ سے حسین نے کہا کھولو، یہ شخص جو آیا ہے اس کا حال سناؤ۔ ملک نے اس کا حال پڑھنا شروع کیا، پھر امام نے اس سے کہا یہ جتنے رجسٹر رکھے ہیں اس میں سب ہمارے عزاداروں کے نام لکھے ہیں، سب کی شکلیں لکھی ہیں، ان کو کیا کیا ملے گا نعمت الہی اس میں درج ہے، اور جیسے جیسے ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے اس میں چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، یہ بھی عطا کریں، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ معرفت رکھنا ضروری، اگر آپ کے پاس معرفت ہے تو معرفت حسین سے آپ معرفت الہی کو پا سکتے ہیں۔ یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ پڑھوں،
کسی ملک میں پڑھوں، کسی شہر میں پڑھوں، صرف ایک کام ہے میرا کہ میں آپ کے قلب میں وقار آل محمد کو بڑھاؤں، گھٹاؤں نہیں۔ گھٹانے والے کا انجام بہت خراب ہوتا ہے، اور بڑھانے والے کا مجھے کوئی تمنا بھی نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا حکم۔ کوئی تمنا نہیں ہے کہ بڑے بڑے مجھے بھی منصب اور عہدے مل جائیں، کمبر کی جوتیاں پکڑ لوں میں، بس یہی بہت ہے۔ یہی بہت ہے، ورنہ کربلا میں موجود تھے، حکم تھا اللہ کا، جاؤ، سب موجود تھے۔ اگر حسین کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جب یہ کہہ دیا حدیث قصہ میں یہ سب ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تو یہ سب جو ہے، یہ سب یہ حسین سے بے خبر ہے؟ پڑھو تو حدیث قصہ، یہ سب تمہاری وجہ سے خلق کیا، تو زمین بے خبر تھی؟ نہیں، زمین اللہ کی مخلوق ہے، اپنی اصل شکل میں آئی، اور اس نے حسین سے کہا فرمائیے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں یہ کر سکتی ہوں میں اپنے آپ کو چاک کر لشکر یزید اس میں دفن ہو جائے اور پھر میں برابر ہو جائے۔ کہ نہیں، تیری مدد نہیں چاہیے۔ آسمان اپنی اصل شکل میں آیا، اللہ کی مخلوق ہے، تو کون ہے؟ میں عرش ہوں۔ کیوں آیا؟ مدد کرنے، واپس جاؤ۔ آفتاب نے کہا، مہتاب نے کہا، ستاروں نے کہا، سیاروں نے کہا، فضاؤں نے کہا، ہوا نے کہا، آگ نے کہا، مٹی نے کہا، پانی نے کہا، دریا نے کہا، سمندر نے کہا، پرندوں نے کہا، حیوانات نے کہا، ملائکہ نے کہا، جنات نے کہا۔ حسین کہنے لگے بس ٹھہرو، دیکھتے رہو حسین کیا کرتا ہے۔ یہی مجلس ہے بھائی آج کی، شب عاشور۔ اگر حسین کے فضائل آپ نے نہیں سنے اور محرم گزر گیا تو پھر کیا؟ مسائل تو ہے ہی ہیں، رونے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی ماتم کریں گے اور روئیں گے، تابوت آئیں گے، زیارتیں آئیں گی، آپ تمام شہداء کے تابوت کو دیکھیں گے، ننا جھولا بھی دیکھیں گے، آنسو آئیں گے، ماتم کریں گے۔ آج تو ماتم کی رات ہے، جس اللہ خانے میں جائیں گے آپ ماتم کریں گے، لیکن دل چاہتا ہے کہ الوداع کہتے ہوئے حسین کے فضائل سنتے ہوئے ہم فضائل پر بھی اپنے آنسو ٹپکا دیں، اس لیے کہ حسین کے فضائل میں آنسو ہیں، حسین کے فضائل میں آنسو ہیں۔ ملائکہ وہی موجود تھی۔ عصر کے ہنگام ایک اور ملک اترا، اس کا نام ہے منصور۔ منصور کے معنی ہے انتقام لینے والا۔ امام نے پوچھا کیسے آیا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں آیا؟ کہا یہ 70,000 فرشتے لے کر آیا ہوں جو میری کمانڈ میں ہیں، اور میں نے تمنا کی ہے اللہ سے کہ میں حسین کی مدد میں لڑوں۔ اللہ نے مجھ سے کہا جاؤ پوچھو۔ حسین نے کہا مجھے تیری مدد درکار نہیں، کہا میں تو دعا کر چکا بارگاہ الہی میں کہ مجھے حسین کے دشمنوں کو مارنا ہے۔ کہا تو بس ٹھہر جا، آج سے 40 دن کے بعد میری قبر بنے گی، پھر یہیں رہنا اور طواف کرنا، ان 70,000 کو بھی یہیں لے کے بیٹھ جا، جب مہدی آئے گا تیری تمنا پر انتظار کر کے میرا بیٹا آئے تو پھر تیری تمنا پورا۔ منصور گیا نہیں، 70,000 فرشتے کربلا میں، 70,000 فرشتوں نے کہا کہ ہم پھر مہدی کے آنے تک کام کیا کریں گے؟ کیا کام کریں؟ کہ یہی ٹھہرو کربلا میں، جتنے عزادار ہمارے آتے رہے ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تمام کی، اور پھر سب کو روکا تھا اس لیے کیا تم سمجھ رہے ہو کہ حسین جو تنہا ہو گیا ہے تو کیا اس کی طاقت بھی کھو گئی؟
بتانا ضروری تھا کہ اللہ کا نمائندہ کتنا شجاع ہوتا ہے. اور پھر تمام انبیاء اجنہ اور فرشتوں سے کہا اب تم سب دیکھو تنہا حسین کیسے لڑتا ہے. ایک بار فلک کے دریچے واپس اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم حسین کا صبر و قرار خود دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا شیر لڑے تو ہم اس کی جنگ دیکھیں. یہ واحد کائنات کی جنگ ہے جسے معبود نے خود دیکھا ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا لڑتا کیسے ہے. نہیں طاقت کہ میں پڑھ سکوں اپنے الفاظ میں، اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میر انیس نے کیا دیکھا تھا کربلا میں اور کیسے حسین کو لڑتے ہوئے دکھایا. بارہا ٹی وی پہ بھی پڑھ چکا ہوں لیکن بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں کہ میر انیس نے حسین کی جنگ کیسے دکھائی. اور آپ سنتے جائیے اور محو ہوتے جائیے. پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ انیس یہ کہتے ہیں کہ جب حسین کی لڑائی شروع ہونے والی تھی تو اس سے پہلے بتایا کہ اس کے پہلے والے جو لڑے تھے وہ کس طرح لڑ کے اپنی جان فدا کر گئے. تو ایک ایک کا نام لے کے بتایا. اللہ نے علی کے نواسوں کی کارزار دونوں کے نیچے تھے کہ چلتی تھی ذوالفقار. شانہ کسی نے جو روکا سپر پہ غار گنتی تھی زخمیوں کی نہ کشتوں کا کچھ شمار. اتنے سوار قتل کیے تھوڑی دیر میں دونوں کے گھوڑے چھپ گئے لاشوں کے ڈھیر. دونوں کے گھوڑے چھپ گئے لاشوں کے ڈھیر میں. یہ لڑائی دکھا رہا ہے کس حسن سے حسن کا جوان حسین لڑا. گھر گھر کے صورت اسد خشم جی پڑا. 2 دن کی بھوک پیاس میں وہ مہجبی لڑا. صحرا الٹ کے یوں کوئی دولہا نہیں لڑا. صحرا الٹ کے یوں کوئی دولہا نہیں لڑا. بھائی حملے دکھا دیے اسد کردگار کے مقتل میں سوئے ارزق شامی کو مار. چمکی جو تیرے حضرت عباس اشجاع روح الامی پکارے کہ اللہ کی پناہ. ڈھالوں میں چھپ گیا پسرے سادے روسیا کشتوں سے بند ہو گئی امن و اما کی راہ. چھینا جو شیر شوق میں جھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے لے لی ترائی تیغوں کی موجوں میں تیر. لے لی ترائی تیغوں کی موجوں میں تیر کے. بھئی آفت تھی ہر وہ ضرب علی اکبر دلے. غصے میں جھپٹے سیف پہ جیسے گرسنا شیر. جب سر بلند پست زبردست سب تھے زیر. جنگل میں 4 سبت ہوئے زخمیوں کے ڈھیر. سر اترے ان کے تن سے جو تھے رن چڑھے ہوئے. عباس سے بھی جنگ میں کچھ تھے پڑے. تلواریں برسی صبح سے نصف النہار تک. ہلتی رہی زمین درختے رہے فلک. کعبہ کیے پروں کو سمیٹے ہوئے ملک. بھائی نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک. ڈھالوں کا دور برچیوں کا اوٹ ہو گیا. ہنگامے ظہر خاتمہ فوج ہو گیا. اب حسین اکیلے اتنے شجاعوں کی لڑائیاں دیکھ کر حسین چاہتے تھے کہ تاریخ میں لکھ جائے. خود رسول خدا بھی لڑائی دیکھ رہے تھے. چاروں طرف سے فوجیں بڑھی لاکھوں کی فوجیں تھیں. ادھر تیاریاں تھیں. وہ شیر تھے پانی پیے ہوئے تھے. تیاریاں تھیں بھالے والے تلواروں والے پتھروں کی بارش. اور یہ ایک اکیلا. بھئی لوگ پڑھ کے چند شیر رجس شاہدی بڑھے. گیتی کے تھام لینے کو روح الامی بڑھے. بھئی مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے. گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھے. بھئی جلوہ دیا چلی نے عروس مصاف کو. مشکل کشا کی تیر نے چھوڑا مشکل کشا کی تیر نے چھوڑا غلاف کو کاٹھی سے. اب یہ تو انیس کا کمال ہے کہ تلوار نکل آئی بات ختم ہو گئی. نہیں بتایا تلوار نکلی کیسے. اس کے نکلنے کا انداز کیا تھا. کاٹھی یعنی نیا کاٹھی سے اس طرح ہوئی
وہ شعلہ خوب جدا، جیسے کنارے شوق سے ہو خوبرو جدا۔ یہ غزل ہے میر انیس کی۔ مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، سینے سے دم جدا، رگے جاں سے لہو جدا۔ بھئی گرجا جو رات ابر سے بجلی نکل پڑی، محمل میں دم جو ٹوٹ گیا لیلی نکل پڑی۔ بھائی آئے حسین یوں حملہ، آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ضروری نہیں ہے کہ دماغ پہ زور لگا کے مصروں کو سمجھے، ایسا ہی واہ کرے، معرفت کی رات ہے۔ بس چہرے پہ خوشی ہو، سمجھو کہ حسین کی لڑائی تمہاری سمجھ میں آ رہی، نہیں آ رہی تو نہ آ رہی، ورنہ اتنی آسان اردو کہاں ہوتی ہے؟ 5 برس کا بچہ بھی سمجھ لے۔ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، کافر پہ کبریا عتاب آئے جس طرح، کافر پہ کبریا کا عتاب آئے جس طرح، تابندہ مارک سوئے صحاب آئے جس طرح، دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح، یوں تیرے تیز کون گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر۔ بھئی گرمی میں جو برف ایک تو چمکی شرر اڑے، بھئی چھوکا چلا ہوا کا جو سر سے تو سر اڑے، پر کالے سپر جو ادھر اور ادھر اڑے، روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اڑے۔ ظاہر نشانے اس میں عظیمت اثر ہوئے، جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر، جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے، جس پر چلی وہ تیز دوبارہ کیا اسے، کھینچتے ہی 4 ٹکڑے دوبارہ کیا، ماں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، نہ زین تھا فرش پہ نہ اسوار زین پر، کڑیاں زرا کی بکھری ہوئی تھی زمین پر۔ بھائی آئی چمک کے بول پہ جب سر گرا گئی، سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی، ایک ایک کسے تن کو زمین پر گرا گئی، دم میں جمی سبوں کو برابر گرا گئی، پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کر کے پانی سے بہ گیا۔ اب اس کی تیزی دیکھیے جو آگ کی، اس آگ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان، استادہ آپ نے یہ روانی خدا کی شان۔ بھئی لہرائی جب اتر گیا دریا چڑھا ہوا، نیز و ٹھزل آگ کا پانی چڑھا ہوا، اور ایسا منظر تاریخ نہ لکھ سکتی ہے، نہ اس کے قلم میں طاقت ہے۔ قلبو جناؤ میں مناؤ میں سرا تباہ، تاریخ میں یہی لکھا ہے، کبھی میمنے پہ گئے کبھی میسرے پہ گئے، میسرے کو میمنے پہ الٹا، میمنے کو قلب لشکر پہ الٹا، اور آگے سے نکلتے تھے اور لشکر کو بھگا دیتے تھے، اور لاکھوں کا لشکر کوفے کے قلعے سے جا کے ٹکرا رہا تھا، اور اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے شیر نے گدھوں پہ حملہ کر دیا۔ گردن کشانے امت خیر الملا تباہ، بھائی جنبا زمین سفید تو بالا پرا تباہ، بے جان جسم روح مسافر سرا تباہ۔ بھائی لشکر صرف نہیں آیا تھا، ساروان الگ تھے، مزدور الگ تھے، کھانا پکانے والے الگ تھے، سامان اٹھانے والے الگ تھے، مرہم لگانے والے الگ تھے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ میں مزدوروں کے اور کام کرنے والوں کے کہ گرد سے کربلا کی جو خاک اڑ رہی تھی اس سے اندھیرا سا چھا جاتا تھا، اور اس ہلچل میں مسلسل باجے بج رہے تھے، اور نیزے آپس میں اس طرح ٹکرا رہے تھے کہ صبح سے شور ہو رہا تھا، تلوار سے تلوار ٹکراتی، نیزے سے نیزہ ٹکراتا، باجے بجتے، اور اس میں پورے لشکر والے مل کے چلا رہے تھے،
تاکہ ڈرائیں اپنے چلانے سے، اور وہ بھیانک آوازیں، وہ باجوں کی آوازیں، اور اس میں بچوں کا لڑنا، اور اس میں حسین کی پھر جنگ۔ اس شور و غل میں تاریخ میں لکھا ہے اتنا شور تھا کہ دوسری آواز نہیں سنی جا سکتی مگر گھوڑے کی ٹاپوں میں، چلانے میں، باجوں میں۔ جب حسین تکبیر کہتے تو سناٹا چھا جاتا۔ تمہیں حق ہے کہ اسی طرح حسین کے فضائل سنو۔ انہوں نے شامیانے لگائے تھے، 8 دن سے انہوں نے انتظام کیا تھا، بیچ میں بازار بنایا تھا، جہاں جا کے کھانے کا سامان سب اپنی پسند کا خرید کے کھاتے تھے، جہاں تلواریں تیز کرنے والے اپنی شان لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور مشینوں کے پہیے کی آواز آ رہی تھی جس سے کہ دھار رکھی جا رہی تھی تلواروں پر، نیزوں پر۔ اس شور و غل میں پورا شہر آباد تھا، خیمے دور تک تھے۔ عمر سعد کا خیمہ بہت بلند تھا، اور جتنے پہلوان اور سردار آئے تھے ان کے خیمے 2 منزلہ تھے۔ گویا پورا شہر ایک ملک سے آباد کر دیا تھا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ابھی میں نے 5واں 6واں مصرع نہیں پڑھا۔ بھائی بے جان جسم، روح مسافر سرا نوا، بازار بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے۔ آپ سمجھیں گے تاریخ کی بات ہے، 1400 سال کے بعد بھی حسین آج بھی بازار بند کروا دیتے ہیں۔ سیل ہونا ہے، سیل۔ بازار بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے۔ سقیفہ بھی تو ایک بازار تھا، بازار بند ہو گیا، بازار بند ہو گئے، اور جتنے بھی شامیانے اور خیمے لگے تھے اس پہ یزید کے جھنڈے لگائے گئے تھے، بڑے بڑے جھنڈے لہرا رہے تھے، بنی امیہ کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب حسین اس لشکر کی یلغار میں گھسے شیر کی طرح، تو کیا ہوا؟ اور جب حملہ کیا تو ایک بار میں 1000 آدمیوں کو مارتے، 1000 آدمی۔ 5 حملوں میں 10,000 آدمی قتل کیے، اور یوں سر اڑائے کہ تلوار چلتی تھی تو سر کٹتے چلے جاتے۔ تھوڑا زلجھنا کعبہ لیتا تھا تو دائرے میں سر گرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اس بازار کے اندر، اس لشکر کے قلب لشکر میں حسین پھنس گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تلوار چلی، ذوالفقار، بازار بند ہو گئے، جھنڈے اکھڑ گئے، بازار بند ہو گئے، جھنڈے اکھڑ گئے۔ ارے فوجیں ہوئی تباہ، محلے اجڑ گئے۔ بازار بند ہو گئے، جھنڈے اکھڑ گئے۔ ہو گئے، جھنڈے اکھڑ گئے، پچ پچ گئی صفوں پہ صفیں۔ وہ جہاں چلی بھئی چمکی تو اس طرف، ادھر آئی، ادھر آئی، وہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری۔ کہاں چلی؟ دونوں طرف کی فوج پکاری، کہاں چلی؟ اس نے کہا یہاں، وہ پکارا وہاں چلی۔ اس نے پکارا، اس نے پکارا، وہاں چلی۔ منہ کس طرف ہے؟ تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی۔ دشمن جو گھاٹ پر تھے، حسین نے پھر فرات پہ حملہ کیا، پھر فرات پہ حملہ کیا، اور فرات کے دستوں کو بھگا دیا فرات کے کنارے سے، اور فرات میں گھوڑا ڈال کے دکھایا کہ تنہا فرات پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ جب چھوٹے بھائی نے قبضہ کیا تھا تو بڑا قبضہ کیوں نہ کرتا؟ دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوئے تھے جاں سے ہاتھ، بھئی گردن سے سر الگ تھا، جدا تھے انا سے ہاتھ، توڑا کبھی جگر کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ،
جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ؟ اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے فقط بھاگ کر۔ شب عاشور ہے اس لیے میں دعا نہیں دے رہا، میں نے 8 دن تم کو دعا دی ہے، بس تم جو کچھ کر رہے ہو نا یہی تمہارے لیے دعا ہے۔ شب عاشور میں دعا نہیں دے سکتا، شب عاشور میں فاتحہ نہیں پڑھاتا، شب عاشور فاتحہ پڑھانا دعا مانگنا یہ سب کچھ منع ہے، بس دعا ہے تمہارے اوپر جناب سیدہ کی، وہ چہروں سے ظاہر ہے۔ آیا خدا کا قہر جدھر سن سے آ گئی، کانوں میں العما کی صدا رن سے آ گئی، وہ تو کر کے خود زین پہ جوشن سے آ گئی، کھستی ہوئی زمین پہ توشن سے آ گئی، بجلی گری جو خاک پہ تیرے جناب کی، آئی صدا زمین سے یا پوترا۔ سپیں پروں پہ پڑے، پیشو پس گرے، اسوار پر سوار، فرس پر فرس گرے، اٹھ کر زمین سے 5 جو بھاگے تو 10 گرے، اٹھ کر زمین سے 5 جو بھاگے تو 10 گرے، مقبل پہ پیک پہ مر کر اسد گرے، ٹوٹے پڑے شکست بنائے ستم ہوئی، دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی۔ غصے کا شیر شر جائے صحرائے کربلا، چھوڑے تھے گل منزل و ماوائے کربلا، تیرے علی کی مار کا آرائے کربلا، خالی نہ تھی سروں سے کہیں جائے کربلا، بستی بسی تھی مردوں کی قریے اجاڑ تھے۔ ارے چھٹا مصرع تو سن لو، بستی بسی تھی مردوں کی قریے اجاڑ تھے، لاشوں کی تھی زمین سروں کے پہاڑ۔ اس لیے کہ کافی ہے اتنا ہی، ورنہ انیس دل نہیں بھرتا۔ بھائی آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ اس کے بعد پھر جہاد نہیں ہوا، کربلا کے بعد پھر جہاد نہیں ہوا، سب نے اپنی اپنی لڑائی لڑی، اس کا نام جہاد رکھ لیا۔ آپ نے نام رکھا ہے، اللہ اسے جہاد نہیں کرا۔ آخری جہاد اللہ کا جہاد کربلا ہے۔ اور ایک جگہ اور میرے انیس نے کہا، اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حسین نے اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا 9 امام کو، جہاد پھر نہ ہوا 9 امام کو۔ غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر بقا کی ہوس، آئے حسین بس۔ کہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی؟ ملک آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہی نہیں آتی، شریعت اب نہیں آئے گی، دین کامل ہو چکا، لیکن اپنے اللہ پیارے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس اب نہ کر بقا کی ہوس، آئی ندائے ہے
بس اب نہ کر بلا کی حوث اے حسین، بس دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین، بس گرمی سے ہارتا ہے فرس اے حسین، بس وقت نماز عصر ہے، بس اے حسین، بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں اشتہار میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں۔ وہی وقت تھا جبریل امین اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے حسین پر سایہ کرنے آئے۔ حسین نے دیکھا دھوپ میں یہ سایہ کیسے ہو گیا، اب جو پلٹ کر دیکھا تو جبریل امین پروں کو پھیلائے ہوئے حسین کے اوپر کیسے آئے؟ ابھی تو یہاں نیچے تھے، اوپر کیوں آ گئے؟ فضا میں کیوں آ گئے؟ کہا میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں نے حسین کو جھولا جھلایا، میں نے حسین کا بچپن دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ حسین کو کبھی دھوپ میں نہیں آنے دیتی، پروردگار جبریل سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تو اللہ نے کہا جبریل اگر حسین مدد چاہیں تو جاؤ، میری طرف سے اجازت۔ ملک آ گیا، اب مدد کیا کرے؟ بس چاہتا ہے حسین پہ سایہ کر لے۔ فاطمہ کے لال پر دھوپ بہت تیز تھے، کہا جبریل محضر شہادت تو تم لائے تھے، گواہ تو تم ہو، تسلیم و رضا کی راہ میں کیوں آتے ہو؟ وہ امتحان لے رہا ہے، میں امتحان دے رہا ہوں، تم ہٹ جاؤ اوپر سے، یہ وقت امتحان ہے۔ کیا کرتے جبریل؟ اب کیا کریں؟ اتر کے آ گئے، لجام فرس کو پکڑ لیا، لیکن جبریل دیکھ رہے ہیں ایک طرف رسول خدا کھڑے ہیں، دوسری طرف مولا علی کھڑے ہیں، گھوڑے کے ایک طرف جناب حمزہ کھڑے ہیں، دوسری طرف جعفر طیار کھڑے ہیں، لیکن حسین کے بازو کے پاس حسن مجتبی کھڑے ہیں، اور بار بار حسین کا بازو امام حسن دبا رہے ہیں۔ غریبی جعفر جین ہے، اس نے پوچھا آقا کیا بازو میں بہت درد ہے؟ یہ زخم کیسا ہے؟ کہا یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے۔ بس بھائی فرصہ ہی فرصہ ہے، جو کچھ فضائل مسائل سب ہو گئے، سن لیا تم نے، جنگ بھی سن لی، جبریل کی آمد بھی سن لی، عرش کی آواز بھی سن لی، اب تو سب کچھ سن لیا تم نے، اب کیا باقی ہے؟ وہ کربلا جو اب شروع ہو رہی ہے اس کو سنانے کا کس میں دم ہے؟ اس میں دم ہے۔ اور ایک بار حکم دیا جبریل امین انبیاء سے کہو جنت کو واپس جاؤ، انبیاء سے کہو اپنے اپنے مکانوں میں جنت کو واپس جائیں۔ آدم روتے چلے، نوح روتے چلے، ابراہیم روتے چلے، موسیٰ اور عیسیٰ روتے چلے۔ اس کے بعد اصحاب کہف سے کہا جاؤ اپنے غار میں واپس جاؤ۔ اصحاب کہف آگے بڑھے، قدموں کو بوسا دیا اور پھر کہا آخری مسافرہ کر لیجیے۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، اصحاب کہف نے مسافرہ کیا، کہا میرے لیے کوئی حکم؟ کہا سو جاؤ، مہدی کی آواز آئے ٹوکنا، میرے مہدی کے 313 میں تم ساتوں ہوگے، تم زندہ رہو گے جب تک مہدی نہیں آئے گا۔ اصحاب کہف بھی روتے چلے، فرشتوں سے کہا واپس جاؤ، اور جنہیں ٹھہرنا ہے، جنہیں اللہ کا اذن ہے، وہ انتظار کریں اسی صحرا میں، اور ہمارے شیعوں کی مدد کرتے رہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ ملائکہ پیچھے ہٹے، اجنہ پیچھے ہٹے، انبیاء واپس چلے، ساری مخلوقات ادب سے زمین کربلا کو چوم کے واپس ہوئی، اور ایک بار جعفر کی طرف دیکھا، کہا تو بھی جا، کہا آخری دربار ہے، ہم کو کیوں رخصت کر رہے ہیں؟
کہا جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا، کہا میرے لیے کوئی کام، کہا دو باتیں، جب تک زندہ رہنا میری عزاداری کرنا، اور پیغام دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، یا عزاداری کرنا۔ یہ بچے جو سبیلے لگاتے ہیں یہ حسین کا پیغام ہے، کوئی پیاسا نہ رہ جائے، نام حسین پر تھوڑا سا پانی پی لے۔ میں وہ کشتہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا، میں وہ کشتہ ہوں، میں وہ کشتہ ہوں جس کو پیاسا رکھ کے مارا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اتنے مصائب ہیں کہ عمر گزر جائے نہ سن سکتے ہو نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ایک دن مجلس ہو رہی تھی، روک رہا ہوں تقریر کو، ایک دن مجلس ہو رہی تھی، سید سجاد رو رہے تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس نے کہا آپ تو اتنا گریہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، پر تمہیں کیا پتا ذاکر جب پڑھتا ہے تو ہمیں کیا کیا یاد آتا ہے۔ کہ اس وقت آپ تڑپ کے کیوں روئے، آپ کو کیا چیز یاد آ گئی، پھر رونے لگے۔ پھر افاقہ ہوا کہ تو نے پوچھا ہے تو بتا دوں، جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب قربانی کا حکم رسول اللہ نے دیا تو بتایا کہ جانور کو پہلے پانی پلا لینا، پھر قبلے کی طرف جانور کو لٹانا، پھر ہاتھ میں چھری لے کر ایک بار، یہ نہیں کہ کئی بار، ایک بار میں رگے گلو کو کاٹ دینا۔ بہت لوگ شرائط ہے قربانی کی، شرائط 10 شرطیں ہیں قربانی کی، یہ جانور کو کاٹتے ہو اس کی 10 شرطیں، 10 شرطوں کے ساتھ ہے، اور چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ لیکن جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ کئی سو آدمی اپنے اپنے جانور لاتے اور اس جانور کو مجمع کے بیچ میں چھوڑ دیتے، جدھر وہ بھاگتا ادھر والے لوگ نیزے سے اسے مارتے، وہ بھاگ کے دوسری طرف آتا ادھر کے لوگ مارتے، کوئی اس کو تلوار سے مارتے، کوئی نیزے، اور وہ جانور بھاگ رہا ہوتا۔ رسول اللہ نے پابندی لگائی کہ اس طرح جانور کو ذبح نہ کرنا کہ چاروں طرف سے گھیر گھیر کے مارو۔ کہ میں اس لیے رویا کہ میرے بابا کو کربلا میں اس طرح اس سے زیادہ گریہ ہوگا۔ کوئی جھگڑا بیٹے کو یاد آئے تو کہے رلا کے مارا، پیاسا رکھ کے مارا۔ جعفر نے کہا سب کو کیوں واپس کیا؟ کہ جعفر اب یہاں کوئی ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اماں کی سواری آنے والے زہرا کربلا میں آ گئی، فاطمہ کی سواری آ گئی، اس دن کربلا میں آئی تھی، اور اب جہاں تم روتے ہو وہاں بی بی آتی ہے، وہاں بی بی آتی ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ فاطمہ زہرا یہاں بھی ہے؟ جہاں جہاں مجلس آئے، اور صرف فاطمہ زہرا نہیں، زینب، ام رباب، ام لیلا، ام کلثوم، ام فروا، ام البنین، جزاک اللہ۔ کیا گریہ ہے، کیا نورانی مجلس ہے، وہ کون سی آنکھ ہے جو آج نہیں روئے گی، وہ کون سا سینہ ہے جو ماتم سے رہ جائے گا، وہ کون سا ہاتھ ہے جو سینے پہ نہیں اٹھے گا۔ ایک بار میری طرف دیکھتے رہو، تقریر ختم ہو گئی، ایک بار
عمر سعد نے کہا جو پتھر لے کر آئے ہیں تھیلیوں میں ان کو بلایا جائے. چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈالا اور پہلے حسین پر پتھر مارا. چاروں طرف پتھر لگا. یہاں 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 یہاں. پھر نیزے والے آئے, دور سے تیر چلے. راوی کہتا ہے اتنے تیر تھے زرا میں کہ حسین نظر نہیں آ رہے. تیر, سینے کا تیر, بازو کا تیر, پشت کا تیر, اور ایک بار ہرملا کا تیر چلا. ابھی حسین گھوڑے پر تھے, جیسے ہی حسین نے پسینہ پوچھا ہرملا کا تیر حسین کے ہاتھ کو پھاڑتا ہوا پیشانی میں آ. پھر ادھر دیکھو, ایک بار حسین نے اس تیر کو کھینچا, اس تیر کو کھینچا, گھوڑے سے اترے, اتر کر درے خیمہ پر آئے. لیکن یہ لڑائی اس وقت پشت خیمہ پہ ہو رہی تھی. ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, الوداعی مجلس ہے, رک جاؤ, وہیں رکو, وہیں رکو, الوداعی مجلس ہے. ایک بار حسین گھوڑے سے اترے اور پشت خیمہ سے آئے اور آواز دی, بہت ہی رحیف آواز میں, زینب, زینب. زینب دوڑتی ہوئی ہے, کہا میرے بھیا بہن قربان, کہا یہ امامہ خون سے بھر گیا, یہ سید سجاد کو دے دو, دوسرا امامہ لاؤ. زینب امامہ لائی. حسین نے زخم کے اوپر کس کے باندھا. واپس آئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. پھر دیکھو, گھوڑے پہ سوار ہوئے, آگے بڑھے اور ایک بار آواز دی, تیروں آؤ, تلواروں آؤ, نیزوں آؤ. حسین ڈگمگانے, ایک بار دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور کہا مختل میں لے چل, جہاں اماں کے رونے کی آواز. شمر آیا اور قدم سے بے ادبی کی, حسین پر سوار ہوا, خنجر نکالا, خنجر کو نکال کے پتھر پہ رکھ کے 7 بار خنجر کی دھار کو موڑا اور اس کے بعد حسین کی پشت سے جب سجدے میں 7 بار 5 2 7 زمین ہلی, وہ دیکھنا زمین ہلی, خیمے کا پردہ الٹ کر زینب چلی, لاش کے قریب آئی اور ایک بار آ کر بیٹھ لاش کو اٹھایا ہاتھوں پر. پروردگار, یہ میرا بھائی حسین, اور بیٹا السلام علیکم.